بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں اچھی خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید 27 یا 28 جنوری کو الیکشن ہو جائے گا۔ دوسری طرف عدلیہ جو ہے اس نے بھی ایسے فیصلے دیے ہیں جس سے کہ ایک سٹیبلٹی کا جو فیکٹر ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں عمران ریاض، وہ بھی بازیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے امریکہ کے دورے کے دوران ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ فیئر الیکشن کین ٹیک پلیس وداؤٹ خان اور ہنڈریڈز آف ممبرز آف ہز پارٹی ہو آر جیلڈ بیکاز دے انگیجڈ ان ان لافل ایکٹیویٹیز۔ تو چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر بھی فیئر الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک سوال پیدا کر دیا گیا کہ کیا اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دو طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں، تو اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی محمد خان صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر بھی فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، تو اگر ایسا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی کا کتنا امکان ہوگا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ قابل احترام، تمام احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، لیکن میرا خیال ہے کہ کاکڑ صاحب کو یہ کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ الیکشن کرانا ہے، اور سینٹ کے زمانے میں جب میں ایز اے منسٹر پارلیمنٹ جاتا تھا، وہاں سلام دعا رہتی تھی، ہمارے گورنمنٹ بینچز پہ ہوتے تھے، ڈیسنٹ آدمی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہاں یہ بات کر کے انہوں نے ایک خدشات پیدا کیے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کا کام ماحول کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، کیونکہ جن حالات میں ہم ہیں اس میں اس طرح کی گم و گو کی کیفیت یہ سسٹم میرے خیال میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میاں صاحب ہو گئے، خان صاحب ہو گئے، زرداری صاحب ہو گئے، تینوں اپنی اپنی جماعتوں کے بڑے لیڈر ہیں، بلکہ لیڈر ہیں۔ تو آئیڈیلی اسپیکنگ تو میر صاحب سب کو فیلڈ میں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب کے بغیر تو الیکشن ایسے ہوگا جیسے کرکٹ میچ تو کھیلیں لیکن بیچ میں پچ ہی نہ ہو۔ آپ ان کو موقع دیں، وہ آئیں، وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں، ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ یا ایک ہموار میدان سب کو ملنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہیں۔ اور یہ بات البتہ میر صاحب ہے کہ بات تو خان صاحب سے کرنی پڑے گی۔ 60-70% نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، 1.5-2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے، اور اگر 1.5-2 کروڑ ووٹ لیے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ اور ہیں جو ووٹ شاید نہیں ڈال سکے۔ کیسے 24-25 کروڑ کا ملک جو ہے وہ 10-11-12 کروڑ کی حمایت رکھنے والی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس الیکشن کی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا اس کے لیڈر کو؟ دیکھیں نا، 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب کو بھی تو سائیڈ لائن کیا گیا تھا نا، تو کیا وہ ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوگی؟ اگر ہوگی تو صحیح ہوگا۔ میر صاحب، ہم نے آگے جانا ہے یا آپ مجھے بتائیں، یا ہم نے کولو کا بیل بننا ہے؟ ہم نے آگے جانا ہے۔ اگر آگے جانا ہے تو ماضی سے سبق سیکھ کے اور اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے جانا ہے۔ اگر خان صاحب عدالت میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو موقع تو ملے۔ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آپ مجھے ایک اور بات بتائیں، آپ کی بھی اس دشت کی سیاہی میں ماشاءاللہ بال مزید کالے ہو گئے ہیں، تو کیا خان صاحب پہ کیسز لیگل ہیں یا پولیٹیکل ہیں؟ کیا وہ اپنے ضمیر کے اسیر ہیں، یا انہوں نے حامد میر صاحب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، کرپشن کی تھی، پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا؟ میرے خیال میں 99.9% پاکستانی یہ کہیں گے کہ کیسز ان پہ زیادہ تر پولیٹیکل ہیں۔ تو کیا پھر اس کا حل پولیٹیکل نہیں ہے؟ اس کا حل بھی پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی۔ اچھا، جو آپ نے بات کی نہیں کرتا، آپ بیٹھیں، یہ صدر مملکت کا ہاؤس ہم نے کس لیے بنایا ہے؟ خرچہ پانی کے لیے بنایا۔ بات جو ہے جی، علی محمد خان صاحب نے جو بات کی تھی، ایکچولی تو گرینڈ ڈائلاگ کی بات تھی، لیکن انہوں نے بڑی بیٹھک شروع کیسے کی تھی؟ ذرا سنیں، ان کے الفاظ دوبارہ سنواتے ہیں آج آپ کو۔ یہ سارے مل کے بیٹھیں ایک نقطے پہ،
ایک نقطے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور الیکشن کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. یہ سارے لوگ یہاں پہ آئیں, بیٹھیں, اور یہ صدر ہاؤس ہم نے صرف افتتاح کے لیے نہیں رکھا کہ وہاں وہ کریں, الوی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے صدر ہاؤس میں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. وہ ایک بہت مضبوط ایک فیکٹر ہے, ان کا ایک رول ہے پاکستان کی حفاظت میں, ہمارے دفاع میں, انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی میں. سب سر جوڑ کے بیٹھیں, مین نکات پہ ایک آگے کا لائے عمل جو 25-30 سال کے لیے کم از کم ہو. پھر جس کی بھی حکومت آئے وہ اپنی پالیسی ضرور چلائے لیکن مین ایجنڈے سے وہ باہر نہ جائے تاکہ ایک کنٹینیوٹی آئے. آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی, بڑی اچھی بات ہے. کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کی, کوئی بیک چینل سے کوئی مذاکرات شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جس طرح مچھلی ہمیشہ پانی میں سانس لیتی ہے تو وہ سیاستدان ہی کیا جو بات نہ کرے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے, بات ہماری ہوتی ہے, ہماری کوشش ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر پولیٹیکل لوگ ہیں ٹو بی ویری اسپیسیفک جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں تو ان کا ایک رول تو ہے. یہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے تو وہ حامد میر صاحب سے پھر جا کے پوچھ لیں. دیکھیں میں جب جیل سے نکلا میں نے ایک بات کی تھی, میں نے کہا میں چاہوں گا کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور اس میں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں, لیکن ہم کوئی اپنی بات سننے کی یا سنانے کی بھیک تو نہیں مانگ رہے. ہم ایک بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں. لیکن آپ کی ایک ٹویٹ صاحب, ہم بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں. ایک ٹویٹ عمران خان صاحب سے بات آپ کو کرنی چاہیے, آپ کو کرنی ہوگی, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کی ٹویٹ کہہ رہی ہے نہ مزاحمت نہ مفاہمت, پی ٹی آئی نے کی ہے صرف اصولوں کی سیاست. اس کا کیا مطلب ہے, نہ مزاحمت نہ مفاہمت؟ آپ کی میری ٹویٹس پہ بڑی نظر رہتی ہے. صرف میری نہیں, بہت سے لوگوں کی ٹویٹس پہ نظر رہتی ہے, اور میری اس بات پہ بھی نظر ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ آئے آپ نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی تو آپ نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, امن کا نشان بن کے آئے تھے. آج آپ سیاہ شلوار قمیض پہن کے آ گئے ہیں. آج آپ یا تو سوگ کے موڈ میں یا مزاحمت کے موڈ میں. نہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو کالی پگڑی کبھی کبھی وہ پہنتے تھے, اور کالا رنگ اس سے نسبت ہے. کالا رنگ خانہ کعبے کا بھی ہے, اور اس ملک کو اس وقت ایک جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ کالا رنگ جدوجہد کو سگنیفائی کر رہا ہے کہ میرے ملک کو جدوجہد کی ضرورت ہے. تھوڑا سا فاصلے دور کر کے زخموں پہ جو ہے نمک کی بجائے مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہر بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس قوم کو 10 قدم آگے لے جانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اناؤں کی جنگ سے نکل کے اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہوگا, مجھے حامد میر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ حامد میر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے. ہو سکتا ہے میرے پیچھے 10 لاکھ لوگ ہوں, 2 بندے حامد میر کو بھی سنتے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سوچ کے ساتھ آگے جائیں گے اللہ راستہ دے گا, لیکن اللہ راستہ تب دے گا جب میں تو حامد میر کو مانتا ہوں. کیا حامد میر علی محمد کو مانتا ہے؟ کیا ہم تو آپ سب کو مانتے ہیں. آپ کی عظمتوں کو سلام ہے, آپ کے کردار کو سلام ہے آج جو پاکستان جہاں پہ پہنچ گیا ہے, اور اس میں سب شامل ہیں. آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی باہر جو ہے آپ کا پاسپورٹ لے کے آپ باہر نہیں جا سکتے. آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں آج پاکستان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب نے یہ سارا کیا ہے؟ آج اگر پاکستان بینکرپسی کے دہانے پہ ہے, یا آج اگر ہم 350 یا 300 یا $350 کے ڈالروں کی باتیں ہوتی ہیں, آج اگر غریب آدمی اپنے بچوں کے نان نفقے کا جو ہے وہ محتاج ہے, یہ 3.5 سال میں تو میر صاحب نہیں ہوا, تو صرف سارا دوش خان پہ آپ ڈالیں گے. اچھا, اس وقت اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کس بات پہ مذاکرات؟ کے چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دو, ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ دیکھیں, زیادتی ظلم نہیں ہونا چاہیے, صرف عمران خان صاحب سے نہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو. اگلا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, اور یہ جو کوئی ڈیٹ آئی ہے ٹینٹیٹیو, آئیڈیلی سپیکنگ تو 90 ڈیز لمٹ میں آرٹیکل 224 کے تحت ہونا چاہیے, لیکن نہ ہونے سے پھر 2-3 مہینے لیٹ ہونا بہتر ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2-3 مہینے کے بعد کہا جائے کہ جنوری میں ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے, فلاں جگہ برف باری ہو رہی ہے, ادھر برف باری ہو رہی ہے. میں نے ایک سیاستدان کا بیان سنا ہے کہ ٹھنڈ ہوگی تو ان کو میں وعدہ کرتا ہوں ان کو گرم میں چترالی اور وہاں, بلکہ میں وہاں بذات خود کلام سے جا کے ان کے لیے گرم ایک شال لے کے آ جاؤں گا, وہ اس میں پہن لیں. نہیں, لیکن انہوں نے تو اپنے ووٹرز کی بات کی ہے نا کہ ووٹرز کو ووٹر کی فکر نہ کرے, ان کو کوئی اور ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, ان کو گرم چائے پلا دیں گے. ہمیں فکر صرف ایک ہے. دیکھیں, ہمیں فکر یہ ہے کہ جب بھی آئینی یہ لمٹ کراس ہوئی ہے تو پھر ضیاء صاحب نے تو وعدہ کیا تھا 90 دنوں کا, پھر بات کہاں پر پہنچ گئی؟ 11 سال. ہاں,
اور اسی طرح مشرف صاحب نے کیا کہا تھا، انہوں نے ایک اور بات بھی کی آپ کو آج جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کیوں یاد آ رہا ہے؟ کوئی مارشل لا کا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ نہیں کرے گا، میرے خیال میں اس کی بہت بڑی ریئلائزیشن آ چکی ہے، اور وہ میرے خیال میں کیانی صاحب کے دور سے جو ڈاکٹرائن چلی تھی، میرے خیال میں اس دور سے کم از کم اسٹیبلشمنٹ میں یہ سوچ تو پکی ہے کہ نہیں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کیا اس میں شخصی آزادیاں اس طرح ہیں جس طرح ہونی چاہیے؟ اچھا دوبارہ آتے ہیں جو آپ کی مذاکرات والی بات ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے سٹیک ہولڈر ملے ہیں، لیکن فی الحال اگر چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل لایا جاتا ہے تو جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے؟ ماضی میں جیل میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں، تو جیل میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں بڑے لیڈر ہیں، بات تو ان سے ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جیل کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے مذاکرات کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ باہر آنا چاہیے. کوئی انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ملک ایسا نقصان نہیں کر دیا کہ ان کو آپ نے 50 دن اندر آپ رکھا کے ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ جب وہ پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، پاکستان کے خلاف سازش تھی، ان کو اس پہ معافی دیکھیں مانگنی حامد میر چاہیے. صاحب جس نے 9 مئی میں وہ واقعات کیے ہیں اس کی سب سے زیادہ تو ہم سب نے، خان صاحب نے اور میں نے، آپ نے، ہم سب نے کنڈمنیشن کی ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پہ ملک میں ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ 100 کروڑ جو ہے ووٹ لینے والی، جو 150 1.2 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیں؟ ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو 50 دن ہم نے پابند سلاسل رکھا ہے. کیا ان پہ یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں، کیا سائفر کا جو کیس ان پہ جو بنایا گیا ہے، کیا اس میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہم نے تو خود سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کی بالکل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر اس کو چلانا ہے تو 10 سال چلیں گی یہ، لیکن ملک پیچھے رہ جائے گا. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بھی تشریف لائیں، وہ بھی تشریف لائیں اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ایک اچھا شگون ہے؟ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو پولیٹیکل میدان میں ہونا چاہیے. وہ آئیں، ان کے پاس جو ویژن ہے عوام کے سامنے رکھیں، اور عمران خان صاحب بھی باہر آئیں، بنی گال اپنے گھروں، وہاں پہ صدر مملکت کی جو ہے گھر، وہاں پہ تمام لیڈرشپ آئے، ڈسکشن ہو معاملہ. اور کیا ڈسکشن؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور عمران خان کی آپس میں ڈسکشن ہو؟ نہیں، وہ ڈسکشن ہوگی صدر ہاؤس میں. اچھا وہ صدر، لیکن اگر آپس میں دونوں کی ہوتی ہے، دونوں سیاست دان ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی ملک کے مفاد میں؟ اچھی بات ہے. نہ کوئی کسی کو کوئی گراؤنڈ دے، نہ کوئی کسی یاد کی ہے گراؤنڈ نا، لے، آپ کو یاد ہے نا، لیکن پاکستان کے مفاد میں ہم سب سے بات کریں. یاد ہے نا 2013 میں نواز شریف بطور پرائم منسٹر چل کے گئے تھے بنی گالا؟ بالکل یاد ہے جی، ہاں بالکل یاد ہے. سڑک بھی بنوا دی تھی. بات ہونی چاہیے، ہے نا، بات پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. نہ کوئی کسی کو گراؤنڈ دے، نہ کوئی کسی کی گراؤنڈ لے، لیکن آپس کی دھینگا مشتی میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. آج ہی دیکھیں عمران ریاض خان کتنے دنوں بعد آئے ہیں. مجھے کوئی ایک بات مجھے بتا دے، ان کی والد صاحب ریاض صاحب جو ہیں، یا ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو آنسو بہے ہیں، اس کا کوئی مداوع ہے؟ عمار بچہ جو ہے، اس کے جو آنسو بہے ہیں، وہ اپنے باپ کو جو بلاتا رہا ہوگا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیا ایک حکومت، کیا ایک ریاست، کیا ایک معاشرہ اس طرح ڈیل کرتا ہے اپنے ایک بچے سے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی. دیکھیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارے بیچ میں سیاسی اختلافات اس حد تک پہنچے جس سے دشمنیاں پیدا ہوں، یا سیاسی اختلافات اور معاملات اور ان حالات کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوں کہ آپ کے اداروں اور آپ کے عوام کے بیچ میں فاصلے پیدا ہوں. یہ فاصلے پیدا نہیں ہونے چاہیے. اچھا، لیکن جو چیئرمین تحریک انصاف کی ایک سپریم کورٹ میں درخواست پہ جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جاتے جاتے جو فیصلہ کیا، تو نیب کے پرانے کیس تو دوبارہ کھل گئے ہیں. تو ایک طرف آپ نواز شریف، آصف زرداری اور باقی صاحب کے خلاف پرانے کیس کھلوا رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ڈائلاگ بھی کرو. تو کیا جو ڈائلاگ ہوگا اس میں پھر یہ نیب پہ بھی بات ہوگی کہ اس کو بند کر دیا جائے یا کھلا رکھا جائے؟ دیکھیں میں تو ایک بات کروں گا، مجھے نہیں پتا اس بات کہ کون میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر احتساب کرنا ہے پھر کریں. اور مجھے آج بھی یاد ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور مشرف صاحب کی پھر وہ بات یاد آتی، انہوں نے بڑا اس طرح کہا تھا کہ ویل نیب دیم. اب مشرف صاحب تو اس جہان میں ہیں، آپ کو یاد ہے وہ بات؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا. آج تک کتنے کروڑ روپے نکالے گئے ہیں. دیکھیں وہ جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں پھر سب خاموش ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا؟ اب کرے نا، غیر سیاسی کرے کام. آج کل تو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں جس نے گاجریں نہیں کھائیں اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا. دیکھیں جس نے کرپشن نہیں کی اس سے کیا نکالیں گے؟ آپ کو بھی نوٹس بھیجا نیب نے؟ دیکھیں وہ تو خیر وہ 190 ملین والے کیس میں تھا، لیکن اگر کوئی نوٹس انہوں نے بھیجنا ہے تو بھیج دیں، دیکھ لیں، چیک کر لیں، اگر کوئی مال بنایا ہو تو چیک کر لیں. اچھا،
تو آپ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو نیب ہے احتساب ہونا چاہیے، احتساب بے لاگ ہونا چاہیے، لیکن غیر سیاسی بنیادوں پہ. اچھا، It should not be used as a tool. مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں مشاہد حسین صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کچھ بات کیا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کے حوالے سے، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. تو یہ کوئی ہے ایسی بات کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا معاملہ دراصل عاشق اور محبوبہ کا معاملہ ہے، تو لڑائی ہوگی تو کبھی پھر صلح بھی ہو جائے گی اور یو ٹرن مار دیں گے خان صاحب، یا اس دفعہ یو ٹرن خان صاحب نے مارنا ہے کسی اور نے مارنا ہے؟ دیکھیں جہاں پاکستان کی بات ہوگی نا وہاں معاملات اللہ ٹھیک کر دے گا. اچھا، جہاں اناؤں کی جنگ ہوگی وہاں راستہ نہیں ملے گا. اور میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، جب خان وزیر اعظم تھے تو بہت سے ہمارے جو آنریبل افسران ہیں ان کا میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یعنی کہ جب وہ ینگ تھے اس زمانے میں خان کو کپتان بنے دیکھا تو سب کے ہیرو تو رہے ہیں، سب نے ان سے محبت تو کی ہے، اور خان نے بھی پاکستان کو جواب میں محبت اور عزت ہی دی ہے. ہاں، اقتدار میں آ کے کچھ غلطیاں ہم سے، کچھ غلطیاں ان سے، کچھ آپ سے، کچھ اس سے، کچھ اس سے ہو جاتی ہیں، لیکن بہتر قومیں وہ ہیں جو معاملات کو ٹھیک کر کے آگے چلتے ہیں. بیک مرر کی بجائے ونڈ سکرین میں دیکھنا چاہیے. اچھا، آخر میں ایک بڑا ہی اہم معاملہ اس میں نے بات کرنی ہے، بظاہر اس کا تعلق اس ساری ڈسکشن سے نہیں ہے، لیکن آپ کے دور حکومت میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ ایک بحث پاکستان میں شروع ہوئی تھی. اب اسرائیل کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ جی عنقریب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اور پھر 6-7 دیگر مسلم کنٹریز بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. یہ بحث آپ کے دور حکومت میں بھی شروع ہوئی تھی، اب پھر دوبارہ شروع ہوگی. آپ کا اس بارے میں اور آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے؟ آپ کو میرا موقف پتہ ہے، اور میں پہلا بندہ تھا اس حکومت میں. اس کے بعد اس پہ فوراً آفس کا بھی بیان تگڑا آیا، اور خان صاحب نے پھر سپیچ میں بھی بات کی، اور پھر خان صاحب نے ہر فورم پہ وہ بات کی. سینٹ میں پہلی بار یہ بات میں نے اس وقت کی تھی، میرے خیال میں 2019 تھا، جب ایک جہاز آنے کی بات ہوئی تو میں نے یہ بات کی تھی سینٹ آف پاکستان میں، پھر قومی اسمبلی میں بھی کی. اور خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. قائد اعظم کا جو اصولی موقف ہے وہ کیا ہے؟ میں نے یہ بات کی تھی کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا انلیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ، اور اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساتھ میں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ پاکستانی عوام ان کی سیاست کو اٹھا کے بحر عرب میں دریا برد کر دے گی. تو بھائی جان، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات کنیکٹڈ نہیں ہے کسی دوسرے اسلامی ملک سے. یہ ہمارا اپنا اصولی موقف ہے. مسئلہ فلسطین جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا ہے. مسجد اقصیٰ جتنا ریاض کا ہے، مسجد اقصیٰ جتنا استنبول کا ہے، اور جتنا فلسطین کا ہے اتنا اسلام آباد اور پاکستان کا بھی ہے. مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، اور اسرائیل ہمیں دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے. مجھے نہیں پتا ہر دور میں یہ بات کیوں ٹیسٹر کے طور پہ پھینک دی جاتی ہے. کبھی ختم نبوت کی بات چھیڑ دی جاتی ہے، کبھی اسرائیل کی بات. او بھائی ختم نبوت پہ نو کمپرومائز، او بھائی اسرائیل کے ایشو پہ نو کمپرومائز، کشمیر پہ نو کمپرومائز. اس پہ حامد میر، علی محمد، عمران خان، نواز شریف، زرداری ایک ہیں، کشمیر پہ ایک ہیں، نیوکلیئر ایسڈز پہ ایک ہیں، مسئلہ فلسطین پہ ایک ہیں، ختم نبوت پہ ایک ہیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ہیں. بار بار کیوں ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہو یار؟ اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کون کرتا ہے؟ یہ جو کرتا ہے ان کو 22 کروڑ پھر جواب دے گی. دیکھیں، اس طرح نہ کریں. وہ چیزیں جو ہمارے رگ و پے میں ہیں، جو ہماری روح میں ہیں، ان کے ساتھ نہ کھیلیں. سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، دین پہ اور ہمارے اصولی موقف پہ، کشمیر فلسطین پہ کوئی کمپرومائز نہیں. حامد میر صاحب، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہماری سیاست ختم ہو جائے، کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. قائد اعظم کے ویژن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب نے بات بڑی اصول کی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن پہ اور اسلام اور پاکستان کے مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب خورشید شاہ صاحب سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر بھی فیئر الیکشن ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور ہمارے مہمان ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے امریکہ میں اے پی کو ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر بھی ایک فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف نہیں ہوگا یا اس پر پابندی لگا دی جائے گی تو دنیا اس الیکشن کو فیئر اینڈ فری تسلیم کرے گی؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کورٹ نے
نااہل کر دیا ہے. مگر اس کے علاوہ بھی تو کام ہو سکتا ہے نا. اس کی پارٹی ہے, اس کسی بھی اپنی پارٹی کو سینئر پوزیشن دے کے وہ لیڈ دے دے, اور یہ بڑی فیور ہوگی اس کی آج کے حالات پہ جو اس کی پارٹی نے ملک کی ریاستی اداروں کے ساتھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فیور ہے اس کی, جو اس پارٹی کو الاؤ کر رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں ان کو. میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس کے علاوہ بھی الیکشن ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ ان کی پارٹی کو اجازت دی جائے. اچھا, تو آپ کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی اور اس پر پابندی نہیں لگے گی؟ میرے خیال میں نہیں لگنی چاہیے. بغیر اس کے جب وہ نااہل ہے تو اس کو الاؤ کیا جائے کہ اس کی پارٹی کا کوئی اور لیڈ کر لے. اچھا شاہ صاحب, دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا, ڈیٹ انہوں نے نہیں دی, لیکن منظور وسان صاحب کا خیال ہے, کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ جی 28 جنوری کو الیکشن ہو جائے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے 28 جنوری کو الیکشن ہو جائے گا؟ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ آپ کے ایک دوست ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں تو بڑی سردی ہوتی ہے, پاکستان کے بہت سے علاقوں میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے, تو جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے, الیکشن ہو جائے گا جنوری کے آخری ہفتے میں؟ نہیں, اس میں غفور حیدری صاحب کے لیے بڑی عزت ہے, مگر جنوری ہو اس میں پہلے بھی الیکشن دسمبر میں ہوئے ہیں اور رمضان میں بھی ہوئے ہیں, بہت بڑی گرمیوں میں بھی ہوئے ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا اتنا. اچھا, تو الیکشن ہونے چاہیے. اچھا, مگر یہ جو 9 جنوری کے لاسٹ ویک کا کہا گیا ہے, یہ اس کی بجائے ڈیٹ دے دیتے تو اور بہتر تھا, کیونکہ 6 دن کا تو فرق ہے ایک ہفتے میں. تو کوئی بھی ایک ڈیٹ دے دیتے, اس کے بعد شیڈول بنا لیتے, تو اس میں شکوک اور شبہات جو ہے جنم نہیں لیتے. اس سے شکوک اور شبہات جنم لے رہے ہیں. اچھا, تو شاہ صاحب آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, بڑا تجربہ ہے آپ کا, تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کے تعلقات ہیں, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے, یا دوبارہ کوئی آپ کے درمیان مفاہمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آخری حد تک بات نہیں ہوتی. الیکشن میں اگر ہم الگ الگ لڑتے ہیں, نظریہ بھی الگ ہے, سوچ بھی الگ ہے. ایک دوسرے کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا جب ہم حکومت میں تھے تو ایک الیکشن ہم سب مل کے لڑیں گے ساتھ, اور ایک مستحکم جمہوری نظام قائم کریں, مستحکم طاقتور پارلیمنٹ قائم کریں. یہ ہم کہتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے. مگر ابھی بھی یہ ہے کہ الگ الگ اپنے پارٹی کے نشانوں پہ لڑا جائے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے, برا تاریخ کو نہیں دہرایا جائے, 88 اور 90 کے دہائیوں کو نہیں دہرایا جائے. تو الیکشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہم نے بڑے نقصانات کھائے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تو میر صاحب آپ گواہ ہے کہ سی او ڈی کے بعد بھی میاں صاحب نے سی او ڈی کی بہت خلاف ورزی کی, جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, نکالنے کی کوشش بھی کی, سپریم کورٹ میں بھی گئے. جب ہم نے سی او ڈی کا پاس رکھا تب 2014 میں مسلم لیگی حکومت کے اوپر عمران خان نے حملہ کیا باہر سے, تو ہم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی جمہوریت کا دفاع کیا. چلو یہ بات بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف کا نہیں مگر جمہوریت کا کیا تو صحیح. ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ نہیں ملے جو پارلیمنٹ کو باہر کی طاقت سے ختم کرے, کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا رول یا ان کو ختم کرنے کا طریقہ یا حکومت ختم کرنے کا طریقہ آئین کے اندر موجود ہے کہ 2/3 میں اپنا اکثریت کے ساتھ آپ کسی بھی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں, تو موجود ہے. اور ہمیں خاص کر کے میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات سے گر کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ سندھ میں جے یو آئی کی مسلم لیگ نون, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس ہو سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سندھ میں نون لیگ, جے یو آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ مل کے کوئی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟
دیکھیں ان کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں، ان کو حق پہنچتا ہے کہ کس طریقے سے بھی راستہ بنائیں اپنی حکومت آنے کے لیے، اور ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں یا نہ کریں. یہ پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں، اپنا اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے اپنے نظریہ ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے الیکشن کا. یہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی اتحاد کر کے الیکشن لڑے، مگر ہم فیئر لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے. کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں افتتاح ہو رہے ہیں، روڈوں کے کام چل رہے ہیں کام، اور سندھ میں جو کام اپروو کام ہے وہ بھی نہیں چل رہے، پیسے بھی دینا بند کر دیے ہیں، ڈیولپمنٹ بند ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جس کے لیے چیئرمین اپنا کیا کام ہے چیئرمین بلاول صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے، میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ پنجاب میں ابھی بھی کام چل رہا ہے. اور مسلم لیگ والے دوست ہمیں یہ بھی کہتے تھے کہ مذاق میں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے لمبا چلے، اور ہمارے پہلے اپنی حکومت میں اتنا کام نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا ہے. تو یہ باتیں بھی ہیں، مذاق تو ضرور تھی ان کی، مگر حقیقت بھی ہے، نظر آتی ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، پنجاب والی جو بات آپ نے کی ہے، تو آپ کی پارٹی میں اس پر پارٹی میں بھی بات ہو رہی ہے اور میڈیا میں بھی بڑی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو بھی آپ نے کہا کہ پنجاب میں منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں اور لاہور کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو پچھلے دنوں آپ کی ایک جو گفتگو ہے اس پر آج آپ کے ایک ساتھی ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، انہوں نے بھی بات کی ہے. پہلے ذرا ہم آپ کو آپ کا بیان سنوا دیتے ہیں، پھر ناصر شاہ صاحب کا. ذرا سنیں جی پہلے شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. جہاں تک محسن نقوی کی بات ہے، بالکل ہمارے ساتھ ہمارے پاس آتے تھے، ہم سے ملتے تھے، ہمارے چیئرمین کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، پریزیڈنٹ کے ساتھ بچوں کی طرح اس کو سمجھتے تھے اور اس کو پیار دیتے تھے. مگر کوئی پھر جائے تو اس کا کوئی موسم ہوتا ہے، وہ ہمارا نہیں تھا، وہ جس کا تھا آپ کو پتہ ہے. اور ناصر حسین شاہ صاحب نے خورشید شاہ صاحب کے بیان پہ کیا تبصرہ کیا، ذرا وہ سنیں. محسن نقوی صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور ان کے جو فرائض منصبی ہے اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، تو ان کو امپارشل رہنا ہے. تو وہ اپنے منصب سے مکمل طور پر اپنا کام کر رہے ہیں. سائیں خورشید شاہ صاحب میرے بڑے ہیں، لیکن وہ جو سی میٹنگ میں کچھ لوگوں نے پنجاب کی طرف سے کچھ چیزیں آئی تھیں ہمارے رہنماؤں کی طرف سے، وہ اس رسپونڈ میں کی. شاہ صاحب، یہ اب آپ نے جو گفتگو کی، کیا وہ واقعی سی میں ہونے والی گفتگو کا تسلسل تھا، یا آپ کا اور ناصر حسین شاہ صاحب کا موقف محسن نقوی پہ مختلف ہے؟ نہیں دیکھیں نا، ناصر نے جو بات کی ہے وہ غلط بات نہیں کی ہے. اچھے انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے، اور اچھے انسان بنیں گے. ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم تو صرف اس کے لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ ہمیں دے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. جیسے پنجاب میں ہو رہا ہے ویسے سندھ میں ہو، اچھا، جیسے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے ویسے سندھ میں ہو، جیسے بلوچستان میں ہو رہا ہے ویسے سندھ میں ہو. اور بلوچستان میں بھی سنا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ اسکیمز بند کر دی گئی ہیں. صرف اس وقت ڈیولپمنٹ اسکیم چل رہی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. تو چیف منسٹر چلا رہا ہے یا کوئی اور چلا رہا ہے، یا میں چلا رہا ہوں، پرائم منسٹر انوار کاکڑ چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے پاس سروکار ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. ہمارے یہاں بھی جو کام ہو گئے تھے، اپروو ہو گئے تھے، ان کو چالو کیا جائے. الیکشن کمیشن کا رول تب شروع ہوتا ہے میر صاحب کہ جب الیکشن کی ڈیٹ دی جاتی ہے. جی، یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اس مرتبہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور کام سارے بند ہو گئے. یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور جبکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ چلتے ہوئے کام کو بھی وہ چلائے، اس لیے قانون پاس کیا گیا اسمبلی کے اندر. اس لیے نہیں قانون پاس کیا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور پچھلے کام بند کر دے اور باقی کاموں کو شروع کر دے. یہ الیکشن کمیشن بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے. اچھا، لیکن لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے مانگنی چاہیے یا مسلم لیگ نون سے؟ آپ کی پارٹی تو مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. دیکھیں ہم یہ مانگنا چاہیے الیکشن کمیشن سے، اور حق بھی ہمارا یہی بنتا ہے. اور مسلم لیگ سے اس لیے مانگا جاتا ہے، میں نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ کو کل میں نے ایک پروگرام پہ مشورہ بھی دیا کہ آپ کے اوپر بہت بڑا الزام آ رہا ہے کہ آپ کے 7 ممبر جو ہے سینئر ممبر اور ایکٹیو ممبر، اور جن کی بیوروکریسی میں بہت بڑی پوزیشن ہے، ان کی
ان کو آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے اور اسٹاف سارا وہی ہے کہ آپ نکال دیں، اور کیوں ایسی بات کرتے ہو جس میں شکوک اور شبہات جنم دیں، اور اگر آپ الیکشن جیت بھی جائیں تو آپ کو وہی مشورہ ہو، وہی بات کہی جائے جو ہم عمران خان کو کہتے تھے کہ 35 پنچر لگے ہیں یا 40 پنچر لگے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ سے کچھ 2-3 ضروری سوالات اور بھی ہیں، ایک وقفے کے بعد شاہ صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، اب الیکشن جو ہے اس کا دور شروع ہو چکا ہے، تو اگلا جو الیکشن ہے اس میں مہنگائی بھی ایک ایشو بنے گی، اور یہ جو بہت زیادہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے یہ بھی کہ اس کا کون ذمہ دار ہے، قرضے کس نے زیادہ لیے، یہ بھی ایک ایشو بنے گا۔ لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک نیا نیریٹو سامنے لایا گیا، اور انہوں نے اب جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ، ان کے احتساب کی بات شروع کر دی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سامنے لے کے آئی ہے؟ تو آپ اس صورتحال میں جو ان کا یہ مطالبہ ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کا مطالبہ، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میر صاحب، مجھے بڑا احترام ہے مسلم لیگ نون کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے بڑا احترام ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں جو ان کا نظریہ ہوگا، مگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی انتقام کے بجائے ہمارا جو نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح بھی معیشت بہتر ہو جائے۔ اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ 88 سے لے کے 13 تک اور 13 سے 18 تک اور 18 سے 23 تک بیٹھ کے آپ اگر جیو رسک لے لیں، یہ جیو کام کر لیں، یہ جیو انویسٹیگیشن کر لیں کہ کس دور میں بجلی کا بل کیا ہوتا تھا، کس دور میں گندم کا بل کیا ہوتا تھا، کس دور میں چینی کتنے کی تھی، پیٹرول کتنے کا تھا۔ مگر جیسے جیسے یہ بھی بچوں والی بات ہو رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے، مگر اس مہنگائی کا آلٹرنیٹ نکالا جائے کہ مہنگائی کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، عوام کو جو مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے اس کو کس طرح سے ریلیز کیا جائے، اس کے لیے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے۔ ہماری جگہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گیا، ہم نے کہا کہ ہمیں پہلے جمہوریت چاہیے۔ بے نظیر شہید ہو گئے، ہم نے کہا ہمیں جمہوریت کے شیپ میں انتقام چاہیے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جنرل پرویز مشرف کو جنرل ضیاء الحق کے قبر سے نکال کے پھانسی دینی چاہیے، جنرل مشرف کو کرنا چاہیے جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، بی بی کو شہید کروا دیا اور وہ ملک سے چلا گیا۔ مگر ہم نے کہا کہ نہیں، جمہوریت ایک بہت بڑا انتقام ہے۔ تو ہمارا سلوگن وہی ہے کہ جمہوریت انتقام ہے، اور معیشت کو بہتر کرنا چاہیے، لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ اپنے انتقام کے لیے 24 کروڑ لوگوں کو تباہی پہ نہیں لینا چاہیے، بے روزگار نہیں بنانا چاہیے، مہنگائی کو کم پوزیشن پہ، سیکنڈ پوزیشن پہ رکھ کے انتقام کی پوزیشن کو پہلی پوزیشن میں لانا چاہیے۔ مگر میں آپ کے سامنے ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں کہ یہ نیریٹو وہ نہیں لیں گے۔ اچھا، یہ ہٹ جائیں گے، ان کو ہمارے نیریٹو پہ آنا پڑے گا۔ اچھا، ان کو آپ کے نیریٹو پہ آنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور بھی ایشو ہے، لیکن یہ بظاہر فورن پالیسی کا ایشو ہے لیکن پاکستان میں بڑا اہم ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پاکستان میں یہ ایشو جو ہے یہ عوامی سطح پہ بہت ڈسکس ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بہت جلد سعودی عرب اور کچھ 6-7 اور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ مسئلہ پاکستان میں اتنا اہم ہے یا نہیں ہے؟ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ایشو پہ کیا خیال ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ایشو پہ بڑا واضح موقف ہے کہ OIC کی کانفرنس بلائی جائے مسلمان ملکوں کی، وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ الگ الگ مسلم ممالک فیصلہ کریں گے تو اس پہ، اور وہ فیصلہ کیسے کیا جائے، کن شرائط پہ کیا جائے، کس پوزیشن پہ کیا جائے، یہ بھی اس پہ OIC میں ہو سکتا ہے۔ ادروائز پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حق میں نہیں ہے اور نہیں ہوں گی۔ اچھا، تو آخر میں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی آ جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، اور
وہ تمام پارٹیاں جو کچھ عرصہ پہلے تک شہباز شریف صاحب کی حکومت میں حصہ تھیں، کیا آپ عوام میں جا کے ووٹ مانگنے کے قابل ہو سکیں گے؟ جناب بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی کیبنٹ مجبوری تھی ہماری، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے پاکستان کی معیشت ڈپ ہو رہی تھی، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہم کچھ کرتے، ہم نے آئینی راستہ لیا جو ہمارا حق ہے، جو آئین ہمیں دیتا ہے، ہم نے زیادتی نہیں کی۔ مگر میں آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں میر صاحب کہ مہنگائی اتنا بڑا پیپلز پارٹی کے لیے بوتھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ مہنگائی کس طریقے سے روکی جا سکتی ہے، لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے، بیوہ خواتین کو کیسے ریلیف دیا جاتا ہے، کسان کو کیسے ریلیف دیا جاتا ہے، مزدور کے لیے کون سا قانون بنانا چاہیے اور کیسے ریلیف دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ سارے ٹولز کا پتہ ہے، اور پیپلز پارٹی 2 مہینے کیا 1 سال کے اندر مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس سارے سسٹم موجود ہے، اور ہم نے 2008 سے 13 تک یہ ثابت کر کے دکھایا کہ جو کہا وہ ہم نے پورا کیا۔ آج آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے دور میں جو کمٹمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے پبلک سے کی تھی وہ پوری کی نہیں کی۔ ایسا بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ صوبہ جو تھا ریاست، ہم نے اس کے لیے بھی کوشش کی، اس کے لیے بھی بڑی دوڑ دھاگ کی، مگر انفارچونیٹ ہمارے پاس ووٹ موجود نہیں تھے، وہ وعدہ ہم پورا نہیں کر سکے بیکاز آف دی الیکٹورل رول کی کمی تھی۔ اور صوبے کے اندر اس ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ممبر تھے، جن لوگوں نے کمٹ کیا تھا، اینڈ ٹائم پہ وہ بھی بھاگ گئے، وہ بھی ان لوگوں نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ تو اس سوائے اس کے باقی جتنی کمٹمنٹ تھی، مہنگائی سے لے کے، غربت سے لے کے، بے روزگاری سے لے کے، ہم نے وہ پوری کی، اور انشاءاللہ وقت آئے گا پیپلز پارٹی پھر ایک مرتبہ دکھائے گی۔ 55 سال سے پیپلز پارٹی اس وجہ سے زندہ ہے کہ ہم عوام میں رہے، عوامی مسائل کو حل کیا ہے۔ بہت بہت یہی شکریہ ہماری سید ہمیشہ خورشید احمد شاہ کوشش صاحب رہی ہمارے سے بات ہے کریں۔ کہ وہی زندہ رہے۔ اللہ حافظ۔